السلام علیکم حضرت ندیم صاحب. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سی اہم باتیں بھی پتہ چلی. جیسے کہ وصیت پورے کرنے کے بارے میں بھی حضرت نے فرمایا بہت ضروری ہے، لیکن کس قسم کی وصیت پوری کی جائے اور کس قسم کی نہ کی جائے. جیسے خاص طور پہ یہ بھی وصیت کر دی جاتی ہے کہ میری باڈی کو پاکستان پہنچایا جائے، اور اگر کسی ملک سے ادھر ادھر ٹرانسفر کرنا، یہ کیسی وصیت ہے؟ کیا اس کو پورا کرنا لازم ہے؟ اور اسی طرح سے اگر کسی ایسی اسٹیٹ میں جہاں بہت زیادہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کا قبرستان بھی نہیں، اتنی زیادہ کمیونٹی بھی نہیں ہے، ایک آدمی مر جاتا ہے، اب اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کو کیا کرسچن کے قبرستان میں دفنا دیا جائے گا یا اس کا کچھ کرنا چاہیے، اس کی باڈی موو کرنی چاہیے؟ بہت خوبصورت آپ کے سوال ہیں، تھینک یو سو مچ. مفتی صاحب، ایک یہ بھی ہوتا ہے، لوگ وصیت کرتے ہیں اسپیشلی جو فرسٹ جنریشن امیگرینٹ، ان کا ایک یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ مرنے سے پہلے کہتے ہیں یار مجھے یہاں نہ دفنانا، مجھے پاکستان دفنانا. تو کیا مٹی کا بھی کوئی حق ہے ہمارے اوپر فوت ہونے کے بعد؟ کیا پاکستان ڈیڈ باڈیز لے کے جانا مطلب مناسب ہے؟ کیا ہے اسلامی نقطہ نظر اس بارے میں، تدفین کے بارے میں؟ بہت اچھا یہ سوال کیا آپ نے، اور واقعی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور لوگ یہ کرتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں کہ ہماری اصل میں یہ ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں جو وصیتیں آئیں ان کا تو پورا کرنا وہ ضروری ہے. یعنی اگر مالی کو وصیت ہے کہ فلاں مسجد کے اندر میرا اتنا پیسہ دے دینا، فلاں مدرسہ بنوا دینا، یتیم خانے میں دے دینا، وہ تو 1/3 کے اندر، تہائی مال کے اندر جو اس کی وصیت جاری ہوگی، تہائی سے زیادہ میں نہیں ہوگی، باقی جو ہے وہ ورثہ کے اندر تقسیم ہوگا، ان کا حق ہے. باقی یہ کہ شریعت کے دائرے کے اندر جو بھی وصیت ہوگی ان کو پورا کیا جائے گا اور اس کو مکمل کرنا چاہیے، اس سے اس کو تسکین ہوتی ہے. اب اگر ایسی وصیت کر دی لا علمی کی وجہ سے کہ جو شریعت سے متصادم ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ وصیت پوری کرنا واجب نہیں رہتا، وہ وصیت پوری نہ کی جائے. مثلا یہ جو ہے کہ ڈیڈ باڈی پاکستان لے جائیں، یہ وصیت ایک وہ جذبہ حب الوطنی یا اپنی جو اصل ہے اس کے ایک تعلق کی وجہ سے انہیں وصیت کر دی ہے، لیکن اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اب تو یہ دنیا کے اوپر کے نظام نہیں، اب تو نیچے کا نظام چلے گا، اور زمین کے نیچے کا نظام ایک جیسا ہی ہے. یہ اوپر کے نظام ڈیفرنٹ ہے، یہ امریکہ، یہ پاکستان، یہ انڈیا، اور سردیں بنی ہوئی ہیں اور رنگ روغن کو فرق ہے، ایک جگہ رنائی ہے، دوسری جگہ بھوک اور ہڑتال ہے. تو وہ لیکن نیچے پورا نظام اللہ کا نظام چل رہا ہے. یہ اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ظالموں کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ عادل کے ہاتھ میں ہے. نیچے پوری زمین کا نظام عالم برزخ کا، عالم قبر کا بالکل ایک جیسا ہے. لہذا اگر اس کو دفن کر دیا یہاں پر تو کوئی بات نہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں دفن کر دیا، کیونکہ یہ اللہ. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کو، اسے لکھا کہ 1 میل سے زیادہ کے فاصلے سے بھی اس کو میت کو لے کے نہیں جانا چاہیے، 1 میل کے فاصلے کے اندر دفن کرنا چاہیے. لیکن چلو یہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت جو 1 میل کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی خالی جگہ مل سکتی تھی قبرستان. لیکن آج کل تو چلو میلوں میں معاملہ چلا جاتا ہے، 1 گھنٹے کے سفر کے بعد جو قبرستان آتا ہے، جیسے یہاں پر نیو یارک کا قبرستان، وہ واشنگٹن قبرستان جو ہے اب وہ 1-1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے، کوئی بات نہیں. تو وہ اسلام میں اس کا اعتراض نہیں، لیکن قبرستان کے اندر جو ہے دفن کیا جائے جو بھی لوکل علاقے میں موجود ہو تو اس کے مطابق. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو وصیتیں 1/3 کے اندر ان کی وصیتیں پوری کی جائیں گی جو دائرہ شریعت کے اندر موجود ہوں گی. جی مجھے حضرت صاحب سے 2 سوال پوچھنے تھے. حضرت ایک تو یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو وزٹرز یا ٹورسٹ اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملک جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پہ تو ان کے کوئی ایسا رشتے دار یا کوئی دوست احباب نہیں تھے، تو ان کا کیا حکم ہوتا ہے؟ کیا ان کی میت کو واپس ان کے آبائی وطن پہنچایا جائے یا اسی جگہ پہ ان کی تدفین کر دی جائے؟ اور دوسرا یہ کہ جو فیونرل ہوم لوگ چلاتے ہیں تو اس میں اگر صرف ایک یہ نیت کرے بندہ، یعنی اونر جو ہے اس کا، کہ یہ میں بزنس کے لیے کر رہا ہوں، اور تو کیا اس کو صرف بزنس کا ہی اجر ملے گا جو بھی اس کا پیسہ وغیرہ کا نفع ہے، یا اس کو جو مردے کی غسل وغیرہ کی جو ثواب اور اجر ہے کیا وہ بھی اس کا لکھا جائے گا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اس کو دونوں نیتیں کر لینی چاہیے تو اس کو پھر دونوں فوائد مل جائیں؟ تو حضرت یہ ذرا واضح کر دیجیے گا پلیز. بہت شکریہ، آپ کے سوال دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. مجھے صرف ٹورسٹ اسپیشلی اگر بندہ ویکیشن پہ گیا وہاں پہ فوت ہو گیا تو کیا اس کو وہیں دفنانا بہتر ہے یا کم از کم جہاں پہ وہ رہتا ہے جو اس کا وطن ہے وہاں پہ واپس لایا جا سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال بھی بہت اچھا ہے. اب اس میں ایسا ہے کہ ورثہ کی اجازت کے ساتھ وہیں دفنایا جائے جس جگہ آیا ہوا ہے، کیونکہ اپنے وطن میں منتقل کرنا جو ہے یہ میں نے کہا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسی وطن میں جہاں وہ فوت ہوا ہے اسی لوکل علاقے میں
اس کو دفن کیا جائے گا. ہاں البتہ یہ کہ ورثہ کو اطلاع کر دی جائے, ان کی اجازت کے ساتھ وہ پھر اس جگہ پہ دفن کر دیا جائے. اور ورثہ اگر نہیں مانتے, نہیں جی نے ہمیں بھیج دیں, بعض ہوتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے کہ نہیں ہمیں بھیجیں, تو وہ پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر آپ مجبور ہیں, کیونکہ ان کا حق زیادہ اس میت پہ ہے, آپ کا حق نہیں ہے, تو پھر آپ کو بھیجنا پڑے گا. اور آج کل اصل میں مردے کو دوسری جگہ منتقل کرنے میں ایک اور بہت بڑی جو خرابی ہے کہ وہ مردے کو ایسی چیز منتقل نہیں کر دیتے, بلکہ اندر سے سارا کرش کر دیتے ہیں, اندر سارا نظام جو ہے کرش کر کے نکال دیتے ہیں, اندر جو پوری دوائیں بھر دیتے ہیں, اور بالکل ایسا وہ خالی کر دیا, خالی خول بنا دیا, سب کچھ نکل گیا. اور وہ بہت اذیتناک یہ صورتحال ہے, جن کو پتہ ہے بہت اذیت اس میں مردے کو خود کو ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیم گرم پانی سے زیادہ تیز گرم پانی سے منع کیا غسل نہ دو, بلکہ نیم گرم رکھو جو اس سے تکلیف نہ ہو, کیونکہ وہ مردہ ہماری نظر میں مردہ ہے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو زندہ ہے, وہ تو رونے چیخنے والوں کی آوازیں تک سن رہا ہے, جو روتے ہیں چیختے ہیں ان کی آوازیں سنتا ہے, یہاں تک کہ یہ میری بیوی کی آواز ہے, یہ میری ماں کی آواز ہے, یہ میرا بچہ رو رہا ہے, یہ تک سنتا ہے, لیکن وہ بتا نہیں سکتا, بول نہیں سکتا. اور آپ اس پر گرم پانی اڈیل دے, یہ مر تو گیا چلو جیسے چاہے نہلا دو, نہیں, اس کو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اس لیے جو ہے وہ ورثہ کی اجازت کے ساتھ, اور یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میں نے جیسے بتایا کہ اب تو کہیں بھی دفن کر دیں گے, وہ نیچے کا نظام برزخ کا ایک ہی ہے, وہ اللہ ہی اپنی عدل و انصاف کے فیصلے کرتا ہے. اور اب تو ایمان اور عمل صالح کا امانہ, زمین بدلنے سے بخشش نہیں ہونی. اب پاکستان میں دفن ہو جائے گا وہ بخشش ہو جائے گی, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اب بخشش جو مرنے کے بعد ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی. تو وہ یہ اکبر الہآبادی کہتا نا کہ ہمیں اس سے کیا کہ ہماری قبر پہ میلے ہوں گے, ہم تو قبر کے نیچے اکیلے ہوں گے, تو وہاں تو اکیلا ہوگا, اوپر میلے ہوں بھی تو کیا فائدہ ہے. لہذا ایمان عمل صالح اب وہ کام آئے گا, اس لیے جس مولوں کے علاقے میں فوت ہوا وہیں دفن کر دینا چاہیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.